الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات
تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں توحید کا شعور عطا فرمایا، سنت سے محبت عطا فرمائی اور صحابہ کی عقیدت نصیب فرمائی۔ اس سے دعا اور درخواست ہے اپنے پاک پیغمبر حبیب کے محبوب صحابہ کی محبت تا دم مرگ عطا فرمائے رکھے اور اس چراغ کو ہماری اولاد کے سینوں میں ایسے ہی روشن رکھے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ذی الحج کے آخری دن ہے اور محرم کی ابتدا ہونے والی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں انہی ایام میں خاص طور پر اور عمومی طور پر پورا سال ہی اب تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر اس طرح کا منفی پروپیگنڈا اور کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ بہت سے ناپختہ ذہن، بلکہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ کسی حد تک پختہ ذہن بھی بدلتے جا رہے ہیں اور اس آزمائش کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے حوالے سے اور آپ کے ساتھیوں کے حوالے سے دن بدن مذموم مقاصد بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا سبب آپ سب بھی جانتے ہیں، اور یہ منفی مہم چلانے والے اسی لیے یہ مہم چلائے ہوئے ہیں۔ عرصہ دراز سے ایسی مغلظات، ایسی بکواسات اور ایسے حروف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹھائے جاتے ہیں جن سے ایک صاف ذہن پراگندہ ہو اور ان کی عقیدت اور محبت دلوں سے نکل جائے کسی طور۔ ان کو کیا حاصل ہوگا؟ یقیناً جو دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں، سننے والوں، چاہنے والوں کی عقیدت اور محبت سے خالی ہو جاتے ہیں، ان دلوں میں یقیناً نہ تقویٰ باقی رہتا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی رہتی ہے، بلکہ دین ان کے سامنے کھلونا بن جاتا ہے جس کے ساتھ جیسے وہ چاہیں کھیلتے رہیں۔ یہی ان سب کا مقصد ہے، چاہے وہ انکار حدیث والے ہوں، چاہے یہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرئے کرنے والے ہوں، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے دین گرانا۔ ان دنوں میں خاص طور پر ہمارے لیے بڑا امتحان ہے، بڑی معتدل بات کر کے دفاع کرنا بھی ذمہ داری ہے، جواب دینا بھی ذمہ داری ہے، اور جواب دیتے ہوئے چونکہ اس جعلساز طبقے نے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچایا ہے، جوابی طور پر کسی طور پر بھی اہل بیت کے حوالے سے کوئی منفی بات تو بہت دور کی بات ہے، کوئی منفی سوچ بھی سوچ میں نہ آئے، یہ اصل میں بڑا امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے چنے ہوئے ہیں، منتخب ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے چنا گیا ہے، میرے خاندان کو چنا گیا ہے حسب و نسب کے اعتبار سے، اور پھر میں اس نسل میں بھی سب سے چنا ہوا، اسی لیے آپ کا نام مصطفیٰ بھی ہے کہ آپ کو چن لیا گیا ہے۔ آپ سے بڑھ کر اور آپ سے بہتر اس کائنات میں اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں۔
तमाम मखलूक़ात में, आप तमाम मखलूक़ात में सबसे आला और सबसे अफजल हैं, लेकिन आपकी ज़ात और आपकी ज़ात से जुड़े हुए वो लोग जिन्होंने आपका तारुफ हमारे सामने रखा, उन सबको मशकूक बनाने के लिए ये एक तबका है जो यहूदी लिबास पहनकर इस्लाम में दाखिल होता है और फिर ये हमला आवर होता है उस अकीदत, उस मोहब्बत पर जिसका हुक्म अल्लाह ने अपनी किताब में हमें दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का हक है हम पर कि हम ना सिर्फ उनसे मोहब्बत करें बल्कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें। जब हम ये बात कहते हैं रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, तो इसका सबसे अव्वलीन मिस्दाक़ सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन है। अगर दुआ मांगते हुए भी ये दुआ, ये कुरान का हिस्सा है और कोई भी कुरान का मुताला करने वाला किसी तौर पर भी इस आयत को छोड़कर कुरान को मुकम्मल नहीं करेगा, वो हर सूरत में इसे पढ़ेगा, इसकी तिलावत करेगा। और इसकी तिलावत का हक ये है कि आप उस तबके के बारे में अच्छे जज्बात पैदा करें जिस तबके को अल्लाह ने पसंद फरमाया, और इतना पसंद फरमाया कि आने वाले तमाम मोमिनों के ज़िम्मे ये काम लगाया है कि वो अपने इन साबका असलाफ को याद करते हुए इनके लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार चाहें। मैंने गुज़श्ता खुतबा में भी अर्ज़ किया था, हमारे उसूल हमारे लिए बड़े मुख्तलिफ हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं हमसे खामी हो जाए, हम माफ़ी मांग लें तो माफ़ हो जाते हैं। हमारे बारे में हमारा ख्याल ये है कि हम नमाज पढ़ लें तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हमारे बारे में हमारा ख्याल ये है कि हम जुमा पढ़ लें तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हम रमज़ान के रोज़े रख लें तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हम हज और उम्रा कर लें तो ऐसे साफ और पाक होकर लौटते हैं जैसे अपनी माँ के यहाँ आज ही पैदा हुए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के बारे में इतना बुरा ख्याल करना कि उनके बारे में ना उनकी तौबा को कबूल समझा जाए, ना उनकी इबादत को कबूल समझा जाए, ना नबी करीम अलैहिस्सलाम का साथ और सोहबत उनके लिए इस कदर अहम समझी जाए कि उसके ज़रिए उनकी बख्शिश और माफ़ी हो सके, ना उनका ईमान काबिल कबूल समझा जाए, ना उनकी हिजरत, ना उनकी तौबा, ना उनका जिहाद, ना उनकी शहादतें। ये इंतहाई बददियानती की बात है कि आप अपने लिए एक और उसूल बनाएं और उनके लिए एक और उसूल बनाएं। हालांकि मेरे और आपके लिए हमारे नाम लेकर या हमारे तबके का जिक्र करके कुछ अहादीस तो मिलती हैं। कुरान हमारे लिए नाजिल नहीं हुआ इस हवाले से कि हमारे तबके का या आज की सदी का नाम लेकर कहा जाए कि ये सब के सब लोग, इनके दिलों में तकवा है, और आज हमारे लिए ये दलील उतरी हो कि ये जो लोग आज इस मस्जिद में या आज इस मुल्क में या आज इस दुनिया में हैं, ये अल्लाह की रहमत को हासिल करने वाले, ये अल्लाह की जन्नत को हासिल करने वाले, या अल्लाह इनसे राजी हो चुका है और ये अल्लाह से राजी हो चुके हैं। ये वो सारे एजाज़ात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को हासिल हुए। उनके लिए कहा गया कि मैंने इनके दिलों को आजमा कर देखा है, इनके दिलों के अंदर तकवा है। उनके लिए कहा गया कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पाई जाती है। उनके लिए कहा गया कि ये वो लोग हैं जिनसे मैं राजी हो चुका और ये मुझसे राजी हो चुके हैं, और ऐसे ही बेशुमार एजाज़ात। लेकिन एक तबका ऐसा आज के इस जदीद मीडिया को हथियार बनाकर अपनी जंग को और अपनी नफरत आमेज इस इंतकामी कार्रवाई को बहुत ज्यादा बढ़ा चुका। जवाब क्या है? हमारे वहां से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं इस तज़किरे को बार बार छेड़ने की क्या जरूरत है। बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि ठीक है, वो जो कहते हैं कहते रहें, उनके जवाब देने की भी क्या जरूरत है। क्या जरूरत है कि आप जान के खतरात मोल लें? हाँ, क्या जरूरत है कि जान के खतरात मोल लिए जाएं। मुझे इस मामले में मौलाना याहिया अली
جو ہندوستان کی تحریک میں انگریزوں کے ظلم کا انتہائی شکار ہوئے وہ یاد آتے ہیں. ان کے گھر کو بلڈوزر لگا کر یعنی بڑے بڑی مشینیں لگا کر اس دور میں مسمار کر دیا گیا، گھر ختم کر دیے گئے، جیل کر دی گئی. اور جو تشدد آج آپ سنتے ہیں کہ کسی خوفناک مجرم پہ ہوتا ہو، یہ بہت تھوڑا ہے جو ان پہ کیا گیا. اس قدر تشدد کہ لوگ کانپتے تھے اور مثال بن گئی کہ یحییٰ علی اتنا تشدد کیسے برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. ان کی بیوی نے ان کو خط لکھا اور کہا، ایک آخری جب گھر گرایا گیا اس سے پہلے ظاہر ہے سب کچھ چھین لیا گیا، طاقتور حکومت تھی. ان کی بیوی نے خط لکھا اور وہ جیل میں تھے کہ یحییٰ علی مجھے پتا ہے تمہیں بڑی مار پڑ رہی ہے، بڑی اذیتیں بڑی سوختیں تم برداشت کر رہے ہو، ہم پر بھی بڑی ابتلا ہے، اور تم نے سن لیا ہوگا کہ ہمارا گھر بھی گرا دیا گیا ہے، آخری ٹھکانہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے. یحییٰ علی یاد رکھنا میں ایک عورت ہو کر ڈٹی ہوئی ہوں، اور میں ہار نہیں مانوں گی. تم یاد رکھنا کہ میں ایک عورت ہو کر ڈٹی ہوئی ہوں اور ہار نہیں مانوں گی. تم بھی کہیں ہار نہ جانا، اس لیے کہ مقابلہ آج کے طاغوت سے ہے اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونا ہے. میں ایسے لوگ، ایسے دوست خیر خواہ بھی ہیں بعض جو یہ مشورے دیتے ہیں کہ چپ رہنے میں عافیت ہے، خاموش رہنے میں عافیت ہے، کیوں دشمنوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. اچھا ہے دشمن ہماری طرف متوجہ ہو کر کچھ دیر ابو بکر کو بھول جائے، اچھا ہے کچھ دیر بدزبانی کرنے والے میرے نام و نسب پر گالیاں دیتے ہوئے کچھ دیر عمر فاروق سے ہاتھ اٹھا لیں. کیا خیال ہے؟ اچھا ہے چند شر پسندوں کی زبانیں کچھ دیر علماء کی طرف ہو جائیں اور صحابہ اکرام کو چھوڑ دیں. اور یہ ایسی جنگ ہے جس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا انشاءاللہ. اس دفاع سے صحابہ کرام علیہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت اور عظیمت بیان کرنے سے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے. ذرا آپ اندازہ تو لگائیے، میں اور آپ اپنے دوست متعین خود کرتے ہیں، خود چنتے ہیں، ہم اپنی پسند کے لوگوں کو اپنے قریب جمع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنے قریب کیا وہ کیسے ہوں گے؟ میں اور آپ، میں ایک خطیب ہوں، ایک داعی ہوں، اس منبر کے تقاضوں کے مطابق بہت ساری خامیاں ہونے کے باوجود ظاہری طور پر ہر اس بات سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے نہیں اس منبر کو گالی پڑ سکتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کمزور اور کوئی معمولی انتخاب ہو سکتا ہے؟ مجھ سے خطبہ سننے والے ایک عام آدمی سے بیسیوں ایسے چہرے ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھ لی، جن کے خاندان تبدیل ہو گئے، اور لوگ ہمیں ملتے ہیں تو ہمارا سینہ اطمینان سے، فخر سے، انبساط سے، راحت سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی ہماری دعوت سے، کوئی ہماری بات سے، کوئی ہمارے دلائل سے مطمئن ہو کر اس راستے پر آ گیا ہے. کسی نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، کوئی زکوٰۃ دینے والا بن گیا ہے، کوئی حج عمرہ کرنے نکل پڑا ہے، کوئی نیکی کے کاموں کی طرف رغبت رکھنے لگ گیا ہے. بہت سے ایسے لوگ جن کو میں جانتا ہوں، ایسے نوجوان جو اب میرے ساتھ ہیں، کئی ایک جو اس سے پہلے عجیب سی زندگی گزار رہے تھے،
اور وہ آج ہمیں ہماری تعریف کرتے نہیں تھکتے کہ آپ کی وجہ سے ہم سیدھے ہو گئے. مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ سے سن کر اور آپ کے ساتھ دن رات 23 سال گزارنے والے ان کے دل سیدھے نہیں ہوئے ہوں گے؟ جن کی زبان پر اللہ نے حق کو نازل فرمایا اور جن کی زبان اس قدر میٹھی ہے اللہ اکبر کہ دشمن بھی آپ سے بات کر لے تو پلٹ کے جا نہیں پاتا ہے. جن کے کلام کی اثر انگیزی یہ ہے کہ اگر وہ زمین پہ کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں تو فضا سے گزرنے والوں جنوں کا قافلہ رک کر تھم کر سنتا ہے اور آپ کا غلام بن جاتا ہے. ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی کی محنت سب کی سب معاذ اللہ ضائع ہو گئی. سب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور صرف آپ کے گھر والے اور 2 4 5 ساتھی آپ کے ایمان پر رہے. یہ اتنا بڑا الزام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کوئی ایمان والا آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس نبی کی کامیابی کا سابقہ کتابوں نے دعویٰ کیا ہو، اظہار کیا ہو، تورات کے اندر لکھا ہو کہ وہ نبی جو آئیں گے تو فاران کی چوٹیوں سے ان کے ساتھ 10,000 نفوس قدسیہ مکہ کو فتح کرنے آئیں گے. وہ نبی جس کی تحریک تمام نبیوں سے مختلف اور منفرد رہی ہو، جس کی دعوت پر اللہ کی قسم زمانہ بھر ان کا غلام ہو گیا ہو، اور جن کے چاہنے اور ماننے والے آج بھی 1.5 ارب کی تعداد میں دنیا کے اندر زندہ موجود ہوں، ان کے بارے میں خیال کیا جائے. جن کی حدیث سن کر اور جن کا کلام سن کر اور جن کی دعوت سن کر اور جن کے واقعات سن کر آج بھی یہ معمولی درجے کے مسلمان ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہوں. وہ لوگ جنہوں نے آپ کو سامنے دیکھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ مارے کھائیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ فاران کی چوٹیوں پر لوگوں کے پتھر کھائے، جنہوں نے احد اور بدر کی اور خندق کی گھاٹیوں کو عبور کیا، ان کے بارے میں خیال کیا جائے کہ وہ ایمان سے خالی ہوں گے؟ یہ کیسا الزام ہے؟ میں انشاءاللہ العزیز آج سے یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اور جتنے شبہات اس لیے کہ انہوں نے شبہات پھیلائے، محبت کا نام لے کر، کبھی اہل بیت کا نام لے کر، کبھی منطق اور عقل کا نام لے کر، کہیں من گھڑت روایات کا نام لے کر. تو انشاءاللہ میں ان تمام شبہات کا آپ کے سامنے رد بھی کروں گا، ان کی وضاحت بھی کروں گا. شبہات پھیلائے، شک پھیلایا. اچھا جی، ہو ہی سکتا ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو متعین کر دیا ہو ہی سکتا ہے. فلاں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ فلاں کو مدینے میں کیوں لے کر آئے؟ حضرت عائشہ حضرت علی کے خلاف کیوں نکلی؟ یہ سوالات اٹھائے، اور ایسی ایسی زبان الامان والحفیظ. حیرانگی ہوتی ہے وہ ادارے جو ہماری ذرا سی بات جن کی مشینوں میں پھنس جاتی، ذرا سے جملے وہاں اٹک جاتے ہیں. امہات المومنین کے بارے ایسی نازیبہ زبان، اصحاب الثلاثہ خلفائے الثلاثہ کے بارے میں ایسی نازیبہ زبان. دن رات اسی سوشل میڈیا جس کا کنٹرول پاکستانی حکومت اور حکومتی اداروں کے پاس ہے، اسی پر بیٹھ کر کہاں جاتا ہو بلند آواز سے بڑے بڑے مجمعوں میں بڑے بڑے اعلانات کیے جاتے ہوں، بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہوں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ان کو نہیں پکڑا جاتا. تو چلو اگر ان کو نہیں پکڑنا چاہتے پھر ہمیں بھی پکڑنا چھوڑ دو، ہمیں جواب دینے دو. ہم نے جواب انشاءاللہ ادب و احترام سے ہی دینا ہے. گالی کے جواب میں بھی اپنے نبی کی سنت پر گالی نہیں دیں گے، لیکن جواب ضرور دینے کا حق رکھتے ہیں. کون ہے صحابہ جن کے سامنے دین اترا ہے؟ کس سے لی آپ نے نماز؟ یہ نماز آپ نے کس سے لی ہے؟ نبی پاک سے. کس نے بیان کیا ہے؟ آپ نے کن سے کہا صلو کما رأیتمونی؟ تو کس نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا؟ بولیے.
بولو بولو، نہیں ڈرو، کچھ نہیں ہوتا۔ کس نے دیکھا؟ آپ نے ہاتھ کہاں باندھے؟ کس نے دیکھا؟ آپ نے رفع الیدین کیسے کیا؟ کس نے دیکھا؟ آپ نے رکوع کیسے کیا؟ کس نے دیکھا؟ سجود کیسے کیے؟ کس نے دیکھا؟ آپ کے فرائض کیسے تھے؟ آپ کی نوافل کیسی تھی؟ آپ کی سنن کیسی تھی؟ آپ کی رات کی تہجد کی عبادت کیسی تھی؟ آپ کی تلاوت کیسی تھی؟ آپ کا جہاد کیسا تھا؟ آپ کا لباس کیسا تھا؟ آپ کی گفتار کیسی تھی؟ آپ چلتے کیسے تھے؟ آپ بات کیسے کرتے تھے؟ وضو کیسے کیا ہے؟ غسل کیسے کیا ہے؟ کس نے دیکھا؟ صحابہ دین کی سیڑھی ہیں، صحابہ دین کی سیڑھی ہیں، صحابہ دین کی سند ہیں۔ اگر درمیان سے اس طبقے کو نکال دو تو کیسے ثابت کرو گے؟ کیا ثابت کرو گے؟ کون سے طریقے پر عمرہ، کون سے طریقے پر حج، کون سے طریقے پر نماز؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا اگر اس طبقے کو درمیان سے۔ کون ہے جس نے جبریل کو انسانی شکل میں دیکھا ہے؟ کون ہے جن کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا، وحی نازل ہوتی تو صحابہ محسوس کر لیتے کہ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے؟ اس کو درمیان سے نکال دیا جائے اور اس پورے طبقے کے بارے میں شک و شبہ پیدا کیا جائے، ان کے بارے میں خیال کیا جائے کہ وہ عادل نہیں تھے، تو یہ قرآن کس نے لکھا ہے؟ نبی پاک تو لکھنا، بولو، نبی پاک تو لکھنا نہیں جانتے۔ اور خود شیعہ روایات بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی کہ سارا قرآن سیدنا علی یا ان کے خاندان نے لکھ کر دیا ہو۔ کوئی ایسا دعویٰ دکھا دو، شیعہ کے ہاں بھی نہیں ہے، کہ قرآن حضرت علی نے لکھا ہو یا ان کے بیٹوں نے لکھا ہو۔ بیٹوں سے بہت چھوٹے تھے، حسنین کریمین تو بہت چھوٹے تھے، چند سال کے تھے جب ان کے نانا اس دنیا سے چلے گئے۔ کس نے لکھا قرآن کو؟ کون ہے؟ تم کیسے نکال سکتے ہو معاویہ کو؟ قرآن کے لکھنے والا، قرآن کا لکھنے والا معاویہ، اس کو کیسے نکال سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا اور قرآن لکھا اپنے ہاتھوں سے اور محمد رسول اللہ کو سنایا کہ آقا ہم نے یہ لکھا ہے۔ اور پھر یہی گواہ، جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قرآن مجید کو 2 جلدوں میں ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا تو یہی شرط قرار پائی کہ ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی صحیفہ لکھا ہے قرآن کا، کچھ آیات یا سورہ لکھی ہے قرآن کی، وہ لے کر آئے اور 2 گواہ پیش کرے گا کہ جس کے سامنے اس نے نبی پاک کے سامنے بیٹھ کر لکھا بھی ہو اور آپ کو پڑھ کر سنایا بھی ہو اور آقا نے اس پر تصدیق بھی کی ہو۔ صحابہ کو نکال دیں تو دین ہو سکتا مکمل؟ یہ نامکمل ہے، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی دین کا اصول باقی رہ جائے کہ صحابہ دین کی سیڑھی ہیں، صحابہ دین کی سیڑھی ہیں۔ اس سیڑھی کے بغیر دین تک پہنچا جا سکتا؟ عجیب بات ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفات قرآن ہی نہیں بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سابقہ کتابوں میں بھی موجود تھی۔ سنیے قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت تر ہیں، رحماء بینہم، باہمی محبت اور مودت رکھنے والے ہیں، تراہم رکعن سجدن، تم دیکھو گے ان کو کیا کرتے ہوئے، یا رکوع کرتے ہوئے یا سجود کرتے ہوئے۔
کیا کرتے ہوئے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت اللہ کے فضل اور اس کی رضوان کو حاصل کرنے میں لگے رہیں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر اور اثرات تم ان کے چہروں پر دیکھ سکتے ہو. کون تھے یہ؟ یہاں جمع کی بات ہو رہی ہے، یہاں آل اولاد گھر گھرانہ سب کو شامل کر کے ایک نقطہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے ہاں بھی صحابہ اور اہل بیت کو الگ الگ کر کے دیکھا جانے لگا ہے، میرے خیال میں اسی سے کام خراب ہونا شروع ہوا ہے. اہل بیت بھی صحابہ ہیں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں، اور وہ اہل بیت جو صحابیت کا درجہ نہیں پا سکے، اہل بیت تھے، خاندان والے تھے، لیکن ایمان نہیں لا سکے، ان کو کوئی یاد کرتا ہے؟ صحابہ بھی عصمت والے، گھر والوں کی عزت احترام یقیناً زیادہ ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ وہ ایمان والے ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اوور آل مجموعی حیثیت میں یہ تمام کا تمام طبقہ صحابیت والا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے تم ان کے چہروں پر ان کے اثرات، سجدوں کے اثرات دیکھ سکتے ہو. پھر ساتھ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور یہی نہیں کہ قرآن ان کی کیفیات بیان کرتا ہے، یہی نہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اولئک ھم الصادقون، یہی نہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے، اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا. یہی نہیں کہ قرآن ان کی صفات بیان کرتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثالیں تورات کے اندر بھی درج ہیں، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل کے اندر بھی درج ہیں. وہ کیا مثالیں ہیں؟ میں آپ کے سامنے تورات کے ایک بہت بڑے عالم سیدنا کعب الاحبار جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنن الدارمی کی روایت، مستدرک حاکم کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں نجد مکتوباً، ہم اپنے پاس لکھا ہوا پاتے تھے. کہاں؟ تورات میں. نجد مکتوباً، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. لا فظ ولا غلیظ، نہ آپ سخت دل ہیں نہ بدخلق ہیں. اللہ اکبر. ولا سخاب بالاسواق، نہ آپ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں. یہ خوبیاں کہاں لکھی ہیں؟ تورات میں. ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور اللہ کے نبی کی یہ صفت لکھی تھی کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں. ولکن یعفو ویغفر، بلکہ آپ برائی کرنے والوں سے بھی درگزر کرتے ہیں، ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اور اب آئیے اگلا تذکرہ، یہ ہے رسول اللہ کی تعریف اور آپ کی خوبی اور آپ کی صفات. وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، اور آپ کی امت حمادون ہے، یعنی حمد و ثنا بیان کرنے والی. اس امت کا نام اللہ کے ہاں کیا ہے؟ الحمادون. حمادون، صفت بیان کرنے والے، ثنا بیان کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے. اور ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ یکبرون اللہ عز وجل علی کل نجد، یہ ہر بلندی پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں گے، اللہ اکبر کے نعرے بلند کریں گے. اور وَيَحْمَدُونَهُ عَلَى كُلِّ مَنزِلَةٍ، اور ہر جگہ ہر جگہ یہ اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی ثنا بیان کریں گے. وَيَتَعَذَّرُونَ عَلَى أَنصَافِهِمْ، اور ان کی چادریں ان کی پنڈلیوں سے، آدھی آدھی پنڈلیوں سے بلند ہوں گی. یہ کن کی خوبی ہے؟ کس کی؟ اور آج کس کی خوبی؟ اور فرمائیں ذرا. اللہ کے فضل و کرم سے تحریک اہل حدیث انہی اصولوں پر کھڑی ہے جن پر کل محمد رسول اللہ کے ساتھی کھڑے تھے. وَيَتَعَذَّرُونَ عَلَىٰ أَنصَافِهِمْ وَيَتَوَضَّؤُونَ عَلَىٰ أَطْرَافِهِمْ، فرمایا اپنے اعضاء کے کناروں کو وضو سے دھوئیں گے. یہ تورات میں لکھا ہے.
اپنے اعضاء کے کناروں کو وضو سے دھوئیں گے. کون وضو کرنے والا تھا رسول اللہ کو دیکھ کر؟ منادیہم ینادی فی جو السماء، ان کی پکار فضائے آسمان میں بلند ہوگی. کون سی پکار؟ ابھی میرے بیٹے نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، فضاؤں میں آوازیں بلند ہو رہی. اللہ کی قسم یہ تورات میں لکھا ہے، کعب الاحبار اس کے راوی ہیں. پھر آگے بڑھیے، فرمایا صفہم فی القتال وصفہم فی الصلاۃ سواء، ان کی نماز اور ان کے جہاد کی صفیں برابر ہوں گی. یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ جو جہاد سے پیچھے نہیں رہتے تھے. حالات کتنے بھی دگرگو ہوں، کتنے بھی مشکل ہو جائیں، یہ پیچھے ہٹنے والے، یہ آپ کا ساتھ چھوڑنے والے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ کہنے والے کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا لڑے. صفہم فی القتال وصفہم فی الصلاۃ سواء، ان کی نماز میں صفیں بھی اتنی ہوں گی جتنی جہاد میں ہوں گی. پھر فرمایا لہم باللیل دوی کدوی النحل، ان کی رات کی آوازیں ایسی ہوں گی جیسے شہد کی مکھی کی ہوتی ہیں. رات کو کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے ہلکے لہجوں میں. دوی النحل، جیسے شہد کی مکھی اس کی ایک بنبناہٹ ہوتی ہے، ایسے رات کی تنہائیاں ان کی آواز ہوں گی تلاوت سے. یہ خوبیاں آپ کے ساتھیوں کی بیان کی جا رہی ہیں تورات میں. مولدہ بمکہ، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت کی جگہ مکہ ہے. وہ مہاجرہ بتابہ، اور ان کی ہجرت گاہ کا نام تابہ یعنی مدینہ ہے. وہ ملکہ بالشام، اور ان کی حکومت شام میں قائم ہوگی، یعنی آخری زمانہ شام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت. حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہاں سے جہاد کا دوبارہ آغاز کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلائیں گے. تمام یہودی قتل کر دیے جائیں گے، تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کا مرکز شام ہوگا. یہ خوبیاں تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں لکھی ہیں. ان ساتھیوں کے بارے میں آج کا کوئی بدبخت طبقہ جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کبھی سن کر دیکھیں ان سے قرآن سے نفرت. کبھی قرآن کے بارے میں کہیں گے کہ یہ پورا ہی نہیں، کبھی کہیں گے عثمان نے بدل دیا، کہیں کہیں گے اہل بیت کی عظمت کی باتیں ابو بکر و عمر نے جمع کرتے ہوئے نکال دی. اللہ اکبر، ایسا بدبخت ٹولہ. لیکن ان کا علاج انشاءاللہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد آئیے، ایک امام ہے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، وہ یہ ایک بات فرماتے ہیں، وہ سن لیجئے. وہ کہتے ہیں جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تنقید کرتا ہو، جان لو کہ وہ زندیق ہے. جان لو کہ وہ کیوں بلا؟ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک ان رسول حق، ہمارے نزدیک نبی پاک رسول اللہ حق ہے. والقرآن حق، اور قرآن ہمارے نزدیک حق ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کون تھے صدیقین؟ جنہوں نے آپ کی تصدیق کی. اگر وہ صدیقین نہیں ہیں تو کون ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ اور سب سے پہلے نمبر کا صدیق کون ہے؟ ابو بکر. ابو بکر، اللہ اکبر. وہ ابو بکر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا حبیب بناتا تو ابو بکر کو بناتا. وہ ابو بکر جس کے لیے آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی فکر مند ہیں. وہ ابو بکر جس کو اپنی زندگی میں اپنا مسلح امامت سونپ دیا ہے.
وہ ابو بکر، اور آپ کی کتابوں کا حوالہ ہے تم گھر کو بھی صحیح طرح سے دیکھتے نہیں ہو۔ سیدہ فاطمہ کا جب جنازہ لایا گیا، سیدنا ابو بکر بھی تشریف فرما ہیں، جھوٹ بولتے ہو کہ ابو بکر نے جنازہ نہیں پڑھا؟ ہاں نہیں پڑھا ابو بکر نے، اس لیے کہ ابو بکر نے جنازہ پڑھایا ہے، ابو بکر نے جنازہ پڑھایا ہے۔ علی نے کہا آپ پڑھائیے، علی تم پڑھاؤ، تمہاری اہلیہ ہیں، نبی پاک کی بیٹی ہیں۔ عرض کیا امیر المومنین میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، سیدنا علی کے الفاظ، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں ان میں سے کسی شخص کو امامت کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیا بات کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، جھوٹ پر مبنی۔ اللہ اکبر، ان کے باہمی تعلقات پر جھوٹ کی ملمت سازی سے تم جتنی بھی تہیں چڑھا لو، انشاءاللہ ہمارے پاس قرآن و سنت کا وہ ریگ مار ہے، انشاءاللہ سارے زنگ کو اتار کر چھوڑیں گے۔ باہمی محبتیں، باہمی تعلقات، ان کے بارے میں جو جھوٹ کرتے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے، دیکھا سامنے بچے کھیل رہے ہیں، اور انہی بچوں میں نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے نواسے، محبوب نواسے سیدنا حسین بھی کھیل رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سال کے ہیں، چند سال کے چھوٹے بچے ہیں ابھی۔ آپ نے بھاگ کر ان کو پکڑا اور اپنے کندھے پر اٹھایا، علی ساتھ ہیں، اور فرمایا علی یہ تو ہو بہو میرے آقا کی مشابہت ہے، تم پر نہیں گیا ہے۔ اور علی ہنس رہے تھے، علی مسکرا رہے تھے۔ کس سے سناتے لوگوں کو؟ اور ایسے بدبخت جاہل داستانیں خود سے گڑی ہوئی، سارا دین اور سارا مسلک کی داستان گوئی پر ہے۔ قرآن کیا کہتا، حدیث کیا کہتی، خود تمہاری کتابیں کیا کہتی، ان کو بھی پڑھنے کی مشقت برداشت نہیں کرتا، کیونکہ آگے سارے جوہلا ہیں جو ایک ایک بکواس پہ، ایک ایک جھوٹ پہ کھڑے ہو کر نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے سنجیدہ مجلس، قرآن و حدیث بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے ذمہ داری کا احساس ہونے کے باوجود ہر عالم دین کو ایک پریشر ہوتا ہے کہ سننے والے ایسے لاشعور بے شعور نہیں ہیں، اگر بات اللہ اس کے رسول کی منافی ہو گئی اور قرآن و حدیث سے باہر ہو گئی، یہ ہمارا دامن پکڑ لیں گے۔ یہ ہے ذمہ داری۔ ان کے بارے میں بات کرتا ہے جن کے بارے میں امام زرع کہتے ہیں یہ اس لیے ان کے خلاف بکواس کرتا ہے تاکہ وہ ہمارے گواہوں کو مجروح کر دے، تاکہ وہ ہمارے گواہوں کو۔ ابو بکر مجروح ہو تو نبی کا پورا ہجرت کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھیے ذرا، اگر ابو بکر کی صداقت مجروح ہوتی ہے تو ہجرت کا سارا سفر مجروح ہوتا ہے۔ نبی پاک کی راتیں، کئی ساری راتیں ہم سے غائب ہو جائیں گی، آپ کی راتوں کے دلائل ختم ہو جائیں گے۔ اگر عمر فاروق کو پیچھے ہٹا دو تو نبی پاک علیہ السلام کی بے شمار مجلسیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ اگر عثمان کے بارے میں شک کرو، اگر طلحہ و زبیر کے بارے میں شک کرو، اگر عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں شک کرو، دیگر صحابہ محمد کے بارے میں شک کرو، نبی کریم علیہ السلام پر یہ 20 کیمرے دن میں ہر وقت لگے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی کیسے چلے، کیسے بیٹھے، کیسے اٹھے، کیسے بات کی، کون سی بات کی، کس وقت میں کی، کس کو کیا جواب دیا، کون سا سوال ہوا، کس سوال کے جواب میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ سب باتیں ہم سے اوجھل ہو جائیں گی۔ یہ وہ کیمرے ہیں جو ہر وقت آپ پر لگے ہوئے، ہر وقت اس قدر احتیاط سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی بات کرتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں،
ٹیک لگا کر لیٹے ہوں تو بیان کرنے والا آپ کی لیٹنے والی ٹیک بھی بیان کرتا ہے، بیان کرنے والا آپ کے سیدھے ہو کر بیٹھنے کو بھی بیان کرتا ہے۔ بات کا جواب دیتے ہوئے میرے نبی کے چہرے پر کوئی رنگ گزرا، تھوڑی تلخی چہرے میں آئی، تھوڑا غصہ آ گیا، صحابی نے بیان کرتے ہوئے بات ہی بیان نہیں کی بلکہ میرے نبی کے چہرے کے تاثرات بھی بیان کیے ہیں۔ اس قدر امانت دار کیمرے ہیں، ہر بات دکھائی آپ کی۔ تمہیں لگتا نہیں ہے ایسے جیسے نبی پاک ہمارے سامنے ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے وجود مبارک، آپ کی خوشبوئیں، آپ کی پسند و ناپسند، یہ سب کس نے بیان کیا ہے؟ تمہیں پتہ چل سکتا تھا کہ نبی پاک کو کدو بڑا پسند ہے اگر صحابی بیان نہ کرے؟ تمہیں پتہ چل سکتا تھا کہ نبی پاک کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا اگر صحابی بیان نہ کرے؟ کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، معاملات میں۔ اور پھر اہل بیت کی فضیلتیں کس نے بیان کی ہیں؟ زور سے بولو ذرا، کس نے بتایا کہ حسنین کریمین جنت کے شہزادے ہیں؟ کس نے بیان کیا؟ کس نے بتایا کہ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں؟ خود تو نہیں کوئی بتاتا نا، اپنی فضیلت کا اظہار کوئی خود تو نہیں کرتا۔ جس ماں کو گالیاں دیتے ہو، اور ابھی انہی دنوں میں ایک بدبخت اسلام آباد میں بیٹھ کے کہتا ہے اس لیے بیویاں قرار دیا، معاذ اللہ نبی پاک کے فوت ہونے کا انتظار کئی لوگ کر رہے تھے کہ ان آپ کی بیویوں سے، آپ کی بیوگان سے شادیاں کر سکیں۔ تمہاری سوچ پر بھی لعنت ہو۔ وہ نبی کے ساتھی جو اپنی ماؤں کے پاس آتے ہیں تو ان سے آ کے سوال بھی اس ادب و احترام سے کرتے ہیں، اوٹ میں رہ کر جواب لیتے ہیں اور بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ نبی کے ساتھی جن کو کہا گیا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ایسے بدبخت، اتنی بدزبانی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ درمیان میں وہ لوگ کھڑے ہیں جن کے پاس انصاف نہیں ہے کہ جب ادھر سے کوئی جواب دیتا ہے تو اس جواب دینے والے کو فرقہ واریت پھیلانے کا الزام لگا کر پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور ادھر سے جدھر سے اصحاب محمد پر، ازواج محمد پر تان کیا جاتا ہے، تیر پھینکے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، مغلظات بکی جاتی ہیں، ادھر انصاف کا ترازو نہیں ہلتا۔ کوئی بات نہیں، میں نے تو اپنے نظریے کا اظہار کر دیا کہ ہر طرح کا خطرہ قبول اور منظور ہے، لیکن نبی کریم اور اسلام کے ساتھیوں کا اور آپ کے رشتہ داروں کا اور آپ کے یاروں کا دفاع انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ سب بھی ساتھ چھوڑ دیں تب بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کون ساتھی نبی پاک کے؟ کیسے تھے وہ؟ استقامت کا پہاڑ ان کے لیے اترا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ ان کے لیے اترا ہے۔ ان کی استقامت تو دیکھو، پتا تھا عثمان کو، پتا تھا، اللہ کے نبی نے خود خبر دی تھی کہ تم سے اس قمیص کو چھیننے والے چھیننے کی کوشش کریں گے، جان دے دینا، یہ قمیص نہ اتارنا، پتا تھا مجھے شہید کریں گے۔ جانتے تھے، حکمران تھے، طاقتور تھے، مالدار تھے، صحابہ آپ کے لیے لڑنا چاہتے تھے، سب کچھ جاننے کے باوجود استقامت کا راستہ اختیار کیا،
جان دے دی ہے لیکن نبی کے شہر کو خون آلود نہیں ہونے دیا ہے. ان کی استقامت. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کا 1-2 روز بعد دن آ رہا ہے، آپ پتا تھا آپ کو حضرت حذیفہ سے پوچھا بتلاؤ تمہیں فتنے کی باتیں بڑی یاد ہیں، تمہیں نبی پاک نے بڑے راز بیان کیے، جانتے ہو سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ حضرت حذیفہ نے ایک اور فتنے کی بات شروع کر دی، وہ فتنہ جس کے بعد اس کا پڑوسی بھی محفوظ نہ ہوگا. تو آپ نے کہا نہیں، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا آ رہا ہے. کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں نے نبی پاک سے سنا ہے. کیا سنا؟ اللہ اکبر. میں نے سنا کہ ایک شخص درمیان میں دروازے کی صورت، ان فتنوں کے اور امت کے درمیان ایک دروازے کی صورت، یہ اس کا مفہوم ہے کہ جب تک وہ دروازہ موجود ہے یہ سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا فتنہ امت کو آ نہیں پہنچے گا، اور جب وہ دروازہ نہیں رہے گا پھر امت اس فتنے کا شکار ہو جائے گی. لوگوں نے حضرت حذیفہ سے حضرت عمر کے جانے کے بعد پوچھا وہ دروازہ عمر رضی اللہ تعالی نے تم سے پوچھا تھا تو تم نے کیا جواب دیا؟ کہتے مجھ سے عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا، دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، اور میں نے بتایا کہ نبی پاک نے مجھے خبر دی تھی وہ دروازہ توڑا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت عمر پریشان ہوئے، کہا میں بھی اس سے محفوظ نہیں رہوں گا. کہا نہیں، آپ پر اس دروازے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لوگوں نے حضرت عمر کے جانے کے بعد حذیفہ سے پوچھا کہ کیا عمر جانتے تھے وہ دروازہ کون سا ہے؟ کہا ہاں جانتے تھے. کون ہے؟ مسروق نے پوچھا. تابعی مسروق رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا وہ دروازہ کون سا تھا جس کے ٹوٹ جانے سے، جس کو توڑ دیے جانے کے بعد امت پر سیلاب کی طرح سمندر کی ٹھاٹھے مارتا ہوا فتنہ آ پڑے گا؟ کہا وہ خود عمر ہی تھے. وہ دروازہ عمر تھے کہ جب تک عمر موجود رہیں گے امت پر فتنے نہیں آئیں گے. اور عمر جانتے تھے اس بات کو. اگر مظلوم شہادتوں کی بات کی جائے تو عمر کی شہادت مظلومانہ نہیں ہے، جسے اسی کے کیپٹل سٹی میں، اسی کے دارالخلافہ میں، اسی کے منبر کے پاس نبی علیہ السلام کے مصلی پر جسے شہید کر دیا جائے اس کی شہادت مظلومانہ نہیں ہے. اس پر کوئی آنکھ آنسو نہ بہائے. وہ جو اہل بیت سے ایسی عقیدت رکھتا ہے، جب دور آیا اپنا مال غنیمت کثرت سے آنے لگا، لوگوں کے مختلف مراتب کے ساتھ ان کے وظائف مقرر کیے، بدری صحابہ، مہاجر صحابہ، پھر اس کے بعد کا طبقہ، پھر اس کے بعد کا طبقہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مہاجر بھی ہیں، بدری بھی ہیں، سابقون الاولون بھی ہیں. ان کا وظیفہ 5000 درہم مقرر ہوا. تو بیٹے تو شادی ہی سیدہ فاطمہ کی بدر کے بعد ہوئی ہے، بیٹے تو بہت بعد میں پیدا ہوئے. دونوں بیٹوں کا وظیفہ بھی والد کے برابر 5,000 درہم رکھا. جب اپنے بیٹے عبداللہ نے اس پر اعتراض کیا کہ میں احد میں لڑنے والا نبی پاک کا شاگرد رہ چکا، صحابیت میں بھی میرا درجہ بڑا ہے، میں نے زیادہ زمانہ پایا نبی پاک کا، میرا وظیفہ کم اور حسنین جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کا وظیفہ زیادہ. کیا فرمایا تھا؟ فرمایا سن عبداللہ، تیرا باپ خطاب کا بیٹا عمر ہے اور ان کا باپ علی ہے، نبی پاک کا چچا زاد ہے. ان کی ماں سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں، ان کی نانی خدیجہ ہیں اور ان کا نانا محمد ہیں. تو ان کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایسی محبت کیا کرتے تھے. آج یہ بدبخت طبقہ جو کسی طور یہ چاہتا ہے کہ ہم دفاع نہ کریں،
کیسے دفاع نہ کریں؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم نبی پاک کے یاروں کا دفاع نہ کریں، جنہوں نے نبی پاک کا دفاع کیا اور جن کا دفاع خود اللہ کرتا ہے، جن کا دفاع اللہ کرتا ہے، جن کا دفاع رسول اللہ نے کیا، ان کا دفاع ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو انشاءاللہ صحابہ کے بارے میں جو مختلف شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، آنے والے خطبات میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کی عقیدت عطا فرمائے، اور ذرہ برابر بھی ان کی عقیدت میں کمی نہ آنے دے، اس لیے کہ تمام ائمہ کا یہ فیصلہ ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اصحاب محمد کے بارے میں شک و شبہ ہی آ گیا، وہ شخص زندیق ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی سے اور پھر اسی طرح کے بد عقیدے پر موت سے محفوظ فرمائے۔